گیا، کسی کا شوہر آ گیا، جب وہ جیل میں آ رہا تھا گھر والے رو رہے تھے، جیل والے مسکرا رہے تھے، جب وہ جا رہا ہے تو گھر والے مسکرا رہے ہیں، لڈو بانٹ رہے ہیں، جیل والے رو رہے ہیں۔ بلا تشبیہ جب بندہ اس دنیا میں آتا روتا ہوا آتا، بچہ مسکراتا ہوا نہیں روتا ہوا آتا، اور اگر نہ روے تو جو نرس ہوتی ہے انجیکشن لگا کے رولاتی ہے، مار پیٹ کے رولاتی ہے، جانتی ہے کہ روئے گا نہیں تو بالک سوستھ نہیں ہوگا، روتا ہوا آ رہا، لیکن وہ رو رہا بے چین ہے، اسے جیل ہو گئی مگر گھر میں لڈو بٹ رہا ہے، کوئی دادا بن گیا، کوئی نانا بن گیا، کوئی ماما بن گیا، کوئی چاچا بن گیا، کوئی بھائی بن گیا، سب مسکرا رہے ہیں، گھر میں خوشیاں ہیں، آنے والا رو رہا ہے، لیکن 70 80 90 سال کے بعد جب اس نے دنیا چھوڑی، جنازے کی چرپائی پہ اسے لٹا دیا گیا تو پورا گھر رونے لگا، کسی کا سہاگ جا رہا ہے وہ رو رہی ہے، کسی ماں کا دلارا جا رہا ہے وہ رو رہی ہے، کسی باپ کا بازو جا رہا ہے وہ رو رہا ہے، کسی کا پوتا جا رہا ہے، سب رو رہے ہیں، گھر میں ماتم ہے، مگر وہ جنازے کی چرپائی پہ مست ہو کر مسرور ہے اور زبان حال سے کہہ رہا ہے، اے میرے رونے والوں کاش تم بھی وہ دیکھو جو میں دیکھ رہا ہوں، کاش تم بھی وہ دیکھو جو میں دیکھ رہا ہوں۔ ارے سن، اب تک اللہ کرے سمجھ میں آئے، اب تک میں قید کی زندگی میں تھا، آج میں آزاد ہو رہا ہوں، آج یہ غلام اپنے ماتھے کی نگاہ سے مصطفیٰ کے رخ بددعا کی زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ سرکار غوث العظم، علماء اہل سنت، یہ بات دماغ میں رکھیے گا کہ ہر عاشق کی تمنا، نہ جانے کتنے لوگ کہتے ہیں، آج ہی 2 لوگوں نے کہا حضور بس دعا کیجئے کہ مدینہ منورہ کی حاضری ہو جائے، میں نے کہا انشاءاللہ دیار حبیب میں پہنچ جاؤ، میرا سلام کہنا، آپ کی خواہش ہے کہ نہیں مدینہ جانے کی؟ سب کی ہے نا۔ میں اس مرکزی اسٹیج پہ جو مغربی ہندوستان کی ایک مرکزی درسگاہ کا حامل ہے، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، علماء بیٹھے ہیں کہ موت جو ہے وہ مدینے کے ویزے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، پاسپورٹ پہ مدینے کا ویزا لگ جائے اس سے کہیں زیادہ بہمولیہ موت ہے۔ کیا ہے؟ موت۔ کیوں؟ کیونکہ جب ویزا لگے گا تو مدینہ جائے گا، کیا دیکھے گا؟ مسجد نبوی دیکھے گا، محراب نبوی دیکھے گا، گنبد خضرا دیکھے گا، سنہری جالی دیکھے گا، ستون مبارکہ دیکھے گا، صفہ کا چبوترا دیکھے گا، فاطمہ کا گھر دیکھے گا، جنت البقیع دیکھے گا۔ ارے جب مدینے کا ویزا لگے گا تو روضہ دیکھے گا، روضہ، لیکن جب موت آئے گی تو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھے گا۔ آئے موت آ، جس حال میں آ، جس رنگ میں آ، جس ڈھنگ میں آ، چاہے تو بندوق کی شکل میں آ، چاہے تو تلوار کے روپ میں آ، چاہے تو نیزے کے روپ میں آ، چاہے تو میزائل کی بن کے آ، چاہے تو بم بن کے آ تو صحیح، چاہے تو چیچنیا میں آ، چاہے بوسنیا میں آ، چاہے برما میں آ، چاہے تو عراق میں آ، چاہے سیریا میں آ، چاہے تو گجرات میں آ، تجھے سنی مسلمان گلے لگانے کو تیار ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ موت تو ہمیں مٹانے کے لیے نہیں بلکہ ہم غلاموں کو مصطفیٰ سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ ماشاءاللہ، رک جائے، میرے پاس ٹائم بہت کم ہے کیونکہ فلائٹ نہ میری اجازت سے لینڈ ہوگی نہ آپ کی اجازت سے ٹیک آف ہوگی، مجھے احمد آباد تک جانا ہے، فجر تک پہنچنا ہے، دعا کیجئے گا پہنچ جاؤں۔ میں بہت تیزی سے 5-6 منٹ میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، اجازت ہے نا؟ اس لیے پوری زندگی کے ساتھ کہ یہ ہے
نبی کا جلوہ وہی تو ہیں. بس مصطفیٰ راضی تو خدا راضی. پیچھے پیچھے چلنا بلا وجہ نہیں چلنا ہے, بذریعہ مصطفیٰ چلنا ہے. اچھا اب دیکھیے بارش ہوتی ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں, ہمارا عقیدہ کیا ہے, اللہ نے برسایا. کس نے؟ لیکن یہ سائنسداں کیا کہتے ہیں, یہ ویگیانک لوگ, بادل نے برسایا. اللہ مسبب الاسباب ہے, فاعل حقیقی وہی ہے, لیکن وہ سبب بناتا ہے, ایک کارن بناتا ہے, ایک وجہ بناتا ہے. مثال کے طور پہ زمین سے بخار اٹھا, خلاؤں میں گیا, بادل بنا, بادل سے ملے, ہائیڈروجن نائٹروجن اکٹھا ہوئی, پانی بنا, زمین پہ گرا. ہم نے کہا خدا نے برسایا, سائنسداں نے کہا بادل نے برسایا. تو سبب اللہ نے بادل کو بنایا. کس نے بنایا؟ بادل کو بنایا. ایسے یہ جو ہم ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جا رہے ہیں نا, بلا وجہ نہیں ہے. اللہ نے ہمارے اس ٹرانسفر کو بھی سبب سے مسبب کیا. ہم پہلے آتما جگت میں تھے, وہاں سے چلے باپ کی پیٹھ میں آئے. اس پیٹھ میں آنے کا سبب کیا بنا؟ امر رب, حکم رب, کن فیکون. توجہ, یہ فائنل ٹچ ہے. امر رب یہ کارن بنا. اچھا, باپ کی پیٹھ سے ماں کے پیٹ میں آئے, اس کا کارن کیا بنا؟ نکاح. کیا بنا؟ زور سے بولو. ماں باپ نے نکاح کیا, ہمارا وجود ہو گیا. اور یہی عورت کا واحد شرعی استعمال ہے. غیر شرعی استعمال تو کروڑوں ہے. صابن تیل کے پرچار میں عورت کا استعمال, ہوائی جہاز میں عورت کا استعمال, ایئرپورٹ پہ عورت کا استعمال, اللہ جانے کہاں کہاں کروڑوں غیر شرعی استعمال. اتنے غیر شرعی استعمال کو دیکھ کے ہم عورت کو حرام تھوڑی نہ کہیں گے. وہ جو ایک شرعی استعمال ہے اسے فالو کریں گے. تو کسی چیز کے اگر کروڑوں غیر شرعی استعمال ہوں اور ایک شرعی استعمال ہو تو ہم کروڑوں کو نہیں دیکھیں گے, اس ایک کو دیکھیں گے. اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ پہنچ گئے ہوں گے جہاں میں پہنچانا چاہ رہا ہوں, ہے نا. جیسے یہ سامنے ویڈیوگرافی ہو رہی ہے, اس کا ایک پروگرام چل رہا ہے, دین و سنیت کی بات ہو رہی, یہی شرعی استعمال ہے. اب جو غیر شرعی استعمال اس سے ہم پرہیز کریں گے. اللہ ہم سب کو پرہیز کی توفیق دے. توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک. تیار ہیں آپ لوگ؟ بالکل زندگی کے ساتھ. تو نکاح کا کارن بنا جو شرعی استعمال ہے. اب آئیے, ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آئے, اس مصیبتستان میں. اس کا کارن کیا بنا؟ پرسو پیڑا, لیبر پین, درد زہ جو ہماری ماں بہنیں اٹھاتی ہیں, درد, وہ درد کارن بنا جس درد کے ذریعے ہم اس دنیا سے اس دنیا میں آئے. اچھا, اب اس دنیا کے بعد اگلی دنیا کون ہے؟ بھولنا مت, اگلا اسٹیشن وہی ہے, قبر. بولیے, وہاں جانے کا کارن کیا بنا؟ قبض روح. توجہ چاہوں گا, دیکھیے گا. قبض روح, حضرت ملک الموت نے روح نکالی, ہم دنیا سے قبر میں پہنچ گئے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب آئیے, اگلا اسٹیشن حشر ہے. قبر سے حشر میں جو ہم گئے, اس کا کارن کیا بنا؟ کیا کارن ہوگا؟ سور اسرافیل. حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے, سب قبروں سے نکل کے محشر, سب محشر میں, میدان قیامت میں. توجہ, اب اگلا اور آخری اسٹیشن جنت ہے. ہمیں محشر سے جنت میں جانا ہے انشاءاللہ. اس ٹرانسفر کا کارن کیا ہوگا؟ آواز آئی شفاعت مصطفیٰ. سمجھ لو, شفاعت, زور سے بولو. مطلب صاف ہے, کچھ بھی کر لے دامن محبوب پکڑ کے ہی جنت میں جانا. اور اس کو یوں بھی سمجھ لیجئے ایک فائنل مثال کے ذریعے کہ یہ کئے انگلی ہے. ادھر والے بتاؤ, 3 ہے نا؟ ترا کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں, ترا, ہاں, جو بھی کہتے ہو. 3 تینوں برابر ہے سائز میں؟ نہیں. جو سب سے بڑی وہ سب سے اوپر, جو اس سے چھوٹی وہ اس کے نیچے, جو سب سے چھوٹی وہ سب سے نیچے. ٹھیک ہے, تینوں ایک دوسرے سے الگ ہے, اور ملا دو تو مل جائیں, الگ کرو تو الگ. مگر اس میں یہ جو بیچ والی ہے, موسٹ سگنیفیکنٹ فنگر, یہ بڑی خاص ہے. اس کا کنیکشن ڈوئل ہے. یہ اوپر والی سے بھی کنیکٹ ہوتی ہے, نیچے والی سے بھی.
اب اس سے زیادہ آسان مثال میں نہیں دے سکتا، اس لیے سمجھو، یہ اوپر سے بھی کنیکٹ اور بولو نیچے سے بھی کنیکٹ ہوتی ہے۔ ہاں اگر یہ نیچے والی چاہے کہ میں چھلانگ لگا کے کود کر جمپ کر کے اوپر والی سے کنیکٹ ہو جاؤں، تو جب تک بیچ والی سے کنیکٹ نہیں ہوگی اوپر والی تک نہیں پہنچے گی۔ اللہ اوپر نیچے سے پاک ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہا تھا۔ بلا تشبیہ خدائے بزرگ و برتر نے، علماء کی توجہ چاہوں گا، آخری جملہ ہے گفتگو کا، خدائے بزرگ و برتر نے نیچے والوں کی ہدایت کے لیے، مارگ درشن کے لیے ایک بیچ والا بھیجا۔ اللہ کرے یہ بھیجا آپ کے بھیجے تک پہنچ جائے، تاکہ جس کام کے لیے بابا صاحب نے مجھے یہاں بھیجا ہے وہ آپ کے کام آ جائے۔ پھر سنیے، خدائے بزرگ و برتر نے نیچے والوں کی ہدایت کے لیے ایک، زور سے بولو، ایک بیچ والا بھیجا، اور اسے بیچ میں رکھا۔ کہاں رکھا؟ بیچ میں۔ کیوں؟ تاکہ سب سمجھ جائیں کہ محبوب رب اور سب کے بیچ کی کڑی ہیں، بیچ کی کڑی ہے، بیچ میں اسی لیے ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ نہ رب کی طرح ہے نہ سب کی طرح، نہ رب کی طرح ہے نہ سب کی طرح۔ گویا بیچ میں رکھ کر دیکھیں کتنے لوگ سمجھنے بیٹھے ہیں، بیچ میں رکھ کر گویا رب یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے، ہم نے آپ کو بیچ میں رکھا تاکہ آپ مجھ سے لیتے رہو، میرے بندوں کو دیتے رہو، قرآن مجھ سے لو، بندوں کو دو، ایمان مجھ سے لو، بندوں کو دو، ضابطہ اخلاق مجھ سے لو، بندوں کو دو، طرز حیات مجھ سے لو، بندوں کو دو، جیون شیلی مجھ سے لو، بندوں کو دو، فرضیت نماز مجھ سے لو، بندوں کو دو، زکوٰۃ کی فرضیت مجھ سے لو، بندوں کو دو، مناسک حج مجھ سے لو، بندوں کو دو۔ اسی لیے تو بیچ میں رکھا تاکہ جاہو جلال مجھ سے لو، بندوں کو دو، فضل و کمال مجھ سے لو، بندوں کو دو، حسن و جمال مجھ سے لو، بندوں کو دو، جود و نوال مجھ سے لو، بندوں کو دو، برگزیدگی مجھ سے لو، بندوں کو دو، بلند پائیدگی مجھ سے لو، بندوں کو دو۔ اسی لیے تو بیچ میں رکھا تاکہ نعمتیں مجھ سے لو، بندوں کو دو، برکتیں مجھ سے لو، بندوں کو دو، رحمتیں مجھ سے لو، بندوں کو دو، رفعتیں مجھ سے لو، بندوں کو دو۔ توجہ چاہوں گا جملہ ضائع نہ ہو۔ بلا اے محبوب، ہم نے آپ کو بیچ میں اسی لیے رکھا تاکہ آپ کو جو چاہیے وہ مجھ سے لیتے رہو، اور اے میرے بندوں تمہیں جو چاہیے وہ مصطفیٰ سے لیتے رہو۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عظیم البرکت، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، حقانیت کی شان، سنیوں کی جان، ارے سنیوں کی جان احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان نے کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے جب اپنے عقیدے کو واضح کیا تو یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ارے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ آباد، زندہ آباد، ماشاءاللہ، زندہ آباد۔ کہنے کو تو بہت کچھ تھا، لیکن آپ جمع ہیں اور جمع رہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی تھوڑی دیر میں صاحب سجادہ بھی ہوں گے، اور خانقاہ قادریہ چشتیہ برکاتیہ کے صاحب سجادہ حضور امین ملت وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ اس فقیر کو اجازت دیجئے، لیکن آپ جم کے بیٹھے رہیے۔ مولا کریم ہم سب کا سننا سنانا اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔ بیٹھے بیٹھ جائیں۔ جاسوس اور پرسوس بیان سے اپنے قلوب کو ٹھنڈک پہنچایا آپ نے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضور صاحب سجادہ سیدی شاہ مخدوم گرامی سید علی اکبر شاہ صاحب قبلہ جیلانی کو، علامہ ابو صالح قادری شمسی کو، کہ جامعہ فیض اکبری کے اس پاکیزہ احاطے نور میں ایسی تابندہ شخصیت کو بلانے کا شرف حاصل کر لیا کہ جس کے قدم کی